10 محرم جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ تاریخی دن ہے۔ آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ رب العزت نے 10 محرم کو بنایا، اور آپ کو جنت میں جب داخل کیا گیا 10 محرم تھی، عاشورہ تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے لگی، عاشورہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی، عاشورہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہوا، عاشورہ کا مہینہ، عاشورہ یعنی 10 محرم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا پروگرام بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پہ بلند کیا، اٹھا لیا، تب بھی عاشورہ 10 محرم تھی، اور قیامت کا دن ہوگا وہ بھی 10 محرم ہوگی۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی جمعہ کے وقت، جمعہ کے دن 10 محرم کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے، صداقت کے لیے سارا خاندان ذبح کرا دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اندازہ لگائیں کہ ان کو گھٹی کس نے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کو پیار کیا کرتے تھے، اور ہزاروں مرتبہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس نواسے کو بوسے دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ہمیں اللہ کے نبی کی یاد آتی، ہم آتے اور جنتی جوانوں کے ان سرداروں کو دیکھ لیتے، تو اللہ کے نبی کی زیارت کی وجہ سے، اللہ کے نبی تو چلے گئے، ہم ان کو دیکھ کر اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمے سکھائے، اور ایسی نماز سکھائی کہ کربلا میں حسین نے وہ نماز پڑھ کے دکھا دی۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے تو سر کٹا کے مل، حسین ابن علی تو سکھ، قائد وفائے یار دے، بھاویں وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت ہار دے، جورو جفا دے رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے تو سر کٹا کے مل۔ ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہوندے ہیں امتحان، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتاں تے رسماں نے اوکھیاں، نقشہ دیدار یار دا، دل اتے جما کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے تو سر کٹا کے مل۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے نماز سیکھی تھی، اور کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی کی گود میں رہے، اور تربیت کیسی کی؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صدقے کی کھجور پڑی ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، چھوٹے بچے تھے، معصوم سے بچے تھے، کھجور اٹھا کر وہ کھا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے، بیٹا ہم سید ہیں، ہم پر صدقے کا مال جائز نہیں ہے، اس پر بس نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ سے صدقے کی وہ کھجور نکال دی، کہ کل حق کا کلمہ بلند کرنا ہے، کل دین کی بات آتی ہے، تربیت کی بات آتی ہے، حسین رضی اللہ عنہ کے وجود میں صدقے کی کھجور نہ جائے۔ آج دیکھ لو آج کے سیدوں کے کیا حالات ہیں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کربلا کا یہ روح فضا واقعہ، کربلا کا یہ اندوہناک واقعہ یہ پیش آئے، لیکن کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، نہ صرف اپنی بلکہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کی شہادت دے کے چلے گئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے قرآن و سنہ میں، اللہ
اللہ کے نبی کی سیرت میں غور کیا جائے، کربلا کے واقعے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، اے میرے حبیب واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ فرمائے گا، لوگوں سے بچائے گا۔ اور اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ ہزارہ کوششوں کے باوجود اللہ کے نبی کو شہید نہیں کر سکے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی کی تمنا کیا تھی؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ محمد کا دل چاہتا ہے، محمد آپ کے رستے میں شہادت کی دعا مانگتا ہے، میں محمد آپ سے عرض کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے تیرے رستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو جاتے، آپ کی دعا پوری ہوتی، لیکن اس آیت پہ اللہ کا وعدہ مکمل نہ ہوتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کے نواسے جب شہید ہوئے تو ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی، بالواسطہ اللہ کے نبی کی شہادت کی تمنا پوری ہو گئی ہے، کیونکہ اولاد کے کارنامے والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ایک اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی دعا کا ثمر ہے۔ کربلا کا واقعہ پیش آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے، لیکن اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا مقام حضرت حسین سے بھی بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، حضرت علی شہید ہوتے ہیں۔ ان کی شہادتیں، احد میں 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، غزوہ ذات الرجی میں 10 صحابہ شہید ہوتے ہیں، جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ تابعین کی شہادتیں ہیں، اور آج تک شہادتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی غزہ کے مسلمان اعلاء کلمت اللہ کی خاطر دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں آج بھی جاری ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں دھانکیں، ذرا دیکھیں، ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ دین پر عمل اور دین کے لیے قربانی ہمارے ہاں وہ اتنے درجے کی نہیں ہے جتنی اللہ کو مطلوب ہے۔ اصل بات یہ ہے، واقعہ کربلا اس لیے رونما ہوا کہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے تھے اللہ کے نبی کے نواسے حسین کی شان اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کے نبی کے دین کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ ضابطہ ہے، ادنا چیز اعلیٰ چیز پر قربان کر دی جاتی ہے۔ چارہ انسان کاشت کرتا ہے، چارہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس پر کھاد کو قربان کر دیا جاتا ہے، اور کھاد یہ اعلیٰ ہے، لیکن کھاد سے اعلیٰ چارہ ہے، اس لیے چارہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، چارے سے اعلیٰ چیز ایک اور ہے، وہ بکری ہے۔ بکری پر چارہ قربان کر دیا جاتا ہے، بکری اس چارے کو کھا جاتی ہے، لیکن بکری سے بھی اعلیٰ چیز اگر دیکھی جائے تو انسان ہے۔ انسان کے لیے بکری ذبح کر کے انسان کو گوشت کھلا دیا جاتا ہے، لیکن غور کیا جائے، دیکھا جائے، انسان بھی اعلیٰ ہے، لیکن انسان سے اعلیٰ رب رحمان ہے۔ رب رحمان پر انسان قربان ہو جاتا ہے۔ مقدس ترین خون اللہ کے نبی کا طائف کی وادی میں بہا، احد کی وادی میں، احد کے اندر حضرت نبی مکرم کا خون بہا۔ تو شہادت حسین کی دوسری وجہ دین کے لیے قربانی ہے۔ دین سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے افضل ہے۔ اللہ کی ذات پہ اپنی جان، اپنا مال لٹا دینا مطلوب ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور تیسری وجہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، فعال لما یرید ہیں، ان اللہ یفعل ما یرید ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، کسی کی محبت سے متاثر نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر کسی کی نفرت اثر انداز نہیں کرتی۔ اللہ مختار کل ہے، اللہ کو ساری کائنات کا اختیار ہے۔ کسی کی محبت اللہ پر اثر نہیں ڈالتی، کسی کی نفرت اس سے اللہ متاثر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ
مکمل جلال میں ہیں اور فرما رہے ہیں اے شیطان مردود یہاں سے چلا جا۔ اس وقت شیطان کے علم میں تھا کہ اللہ اپنے غصے سے اور جلال سے متاثر نہیں ہوتے، اسی وجہ سے شیطان نے مہلت مانگی۔ اللہ رب العزت نے اس جلال کے عالم میں جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا، الٹا بات شروع کر دی، خلقتنی من نار، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ایک تو سجدہ نہیں کیا، اوپر سے تو باز کرتا ہے، ابا اس نے سجدے سے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ان تمام حالات کے باوجود شیطان نے ادھر اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ شیطان نے کہا تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہیں میں ان کی مدد کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، اللہ تعالیٰ کا جو جمال ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے کسی سے اثر نہیں لیتی۔ یہ انسان ہے کسی کے غصے سے اثر لیتا ہے، کسی کی خوشی سے اثر لیتا ہے، اللہ کی ذات پر نہ کسی کی محبت اثر انداز ہوتی ہے، نہ کسی کی نفرت اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کون ہے؟ اللہ اپنے فیصلوں میں خود کچھ سب کچھ کرنے والا ہے۔